السلام علیکم. بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید. عزیز طلبہ، ہم اپنے سبق نمبر 3 کو جاری رکھیں گے. جس طرح کہ گزشتہ لیکچر میں نے کہا تھا کہ ہم کچھ اقتباسات مزید دیکھیں گے جو کہ حیات جاویدی میں سے لی گئی ہیں، اور جو پیراگراف ہمارے سبق میں یہ شامل کیے گئے ہیں انہی سے ریلیٹڈ ہم مزید کچھ باتیں دیکھیں گے. کچھ ہمارے پاس انہوں نے سر سید کی خوبیاں، ان کی خصلت، ان کی نیچر یہاں پر بیان کر دی. کچھ مزید ان کی عادتوں کو ہم دیکھیں گے. سر سید کے بارے میں ایک شعر تھا: تیرے احسان رہ رہ کر صدا یاد آئیں گے ان کو، کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو. تو مہمانداری کے حوالے سے جس طرح ہمارے پاس پہلا پیراگراف ہے اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں تشریح کے اندر کہ اگرچہ مہمانوں کی خاطر مدارت ان کی جبلی خصلت تھی، مگر جب سے علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا مرکز بنا اس وقت سے ان کا گھر مہمان سرا بن گیا تھا. رات کے کھانے پر ان کے ہاں اکثر اور پرلطف صحبت ہوتی تھی، سٹنگ بیٹھک ہوتی تھی. مذہبی، علمی، تاریخی اور سوشل ہر قسم کے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی. اسی کے ساتھ ہنسی اور چغل کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں. ظرافت کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ریل میں سوار تھے. کسی اسٹیشن پر 2 انگریز ان کی گاڑی میں آ بیٹھے. ان میں سے ایک پادری تھا. اس کو کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ سر سید احمد خان یہی شخص ہے. سر سید سے کہنے لگے: مدت سے آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا، میں آپ سے خدا کی باتیں کرنا چاہتا تھا. سر سید نے کہا: میں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا: خدا کی. سر سید نے کمال سنجیدگی سے کہا: میری تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے میں ان کو نہیں جانتا. مطالعہ کے حوالے سے، مطالعہ کے وقت کتاب کے مشکل مقامات پر جو سمجھ میں نہ آتے تھے ان کو سمجھنے کے لیے ہر اتوار کو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر فتح پور سے آگرہ اپنے مولانا کے پاس آتے. کئی برس تک بلا ناغہ ان کا یہی دستور رہا. وہ کہتے تھے کہ میرا گھوڑا راستے سے ایسا آشنا ہو گیا تھا کہ ایک بار آگرے سے چھوٹ کر فتح پور اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا. اسی طرح خطوط نگاری کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اپنے خاص دوستوں کو معذوری کی حالت کے سوا، یعنی بیماری کی حالت کے علاوہ، وہ ہمیشہ پرائیویٹ خطوط اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. البتہ مدرسہ وغیرہ کے متعلق جو خط لکھنے ہوتے وہ اکثر لکھوا لیا کرتے تھے، لیکن جو فضول تحریریں لوگ ان کے پاس بھیجتے تھے ان کا کچھ جواب نہ دیتے تھے. جس خط کا جواب لکھ چکے ہوتے اس کو فوراً چاک کر دیتے، تاکہ انہوں نے کسی بھی خط کو یا کسی تحریر کو اس خیال سے کہ کسی کو الزام دینے کے لیے یا شرمندہ کرنے کے لیے اپنے پاس ثبوت بنا کر نہیں رکھا. جفاکشی ان کی سخت محنت کے حوالے سے، پڑھنے کے بعد کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے کیلولہ کرتے، یعنی ریسٹ کرتے، پھر کچہری جاتے، شام تک کچہری کرتے تھے. وہاں سے آ کر شام کے کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر سوتے. کوئی 3-3.5 گھنٹے سوتے تھے. اس کے بعد ہمیشہ بلا ناغہ اٹھ بیٹھتے، صبح تک برابر مطالعہ کرتے. ان کے دوست محمد سعید خان بیان کرتے تھے کہ جہاں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے اکثر مجھے ساتھ لے جاتے تھے. میرا گرمی اور لو کے مارے برا حال ہوتا تھا، مگر وہ بے تکلف سارا دن دھوپ اور لو اور گرمی میں وہیں مزدوروں کے ساتھ رہتے اور تقریباً ہمیشہ صبح کے 4 بجے سے شام کے 8 بجے تک برابر جاگتے تھے اور مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے. دوپہر کو سخت بیماری کے سوا کبھی پلنگ پر جا کر نہ لیٹے تھے. اسی طرح ہنسی اور چہل کے حوالے سے ہے، ان کی شوخیاں صرف بات چیت ہی میں محدود نہ تھی. کرنل گراہم جو ان کے قدیم دوست تھے لکھتے ہیں کہ وہ اس قدر خوش طبعی اور تمسخر کرتا تھا کہ جس قدر کہ کوئی آدمی کر سکتا ہے. کبھی رات کے وقت ایک رسی سے سام سام کہہ کر حاضرین کو ڈرا دینا، کبھی نہایت بھیانک اور ڈراؤنی آواز سے اونگتوں کو چونکا دینا، کبھی کسی سوتے ہوئے کی چھاتی پر چڑھ کر اس پر اپنا سارا بوجھ ڈال دینا. ایک انگریز نے ان کے بارے میں لکھا کہ میں ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں جو بڑے ذہین مشہور تھے، لیکن آخر کو یہ معلوم ہوا وہ اصل میں بڑے محنتی تھے. سر سید کی ذہانت کی نسبت ایک انگریز نے ان کے بیٹے سے کہا: تمہارے باپ کا دماغ کیا ہے؟ گویا ٹائپ کے حرفوں کی الماری ہے. جس طرح اس الماری میں جس حرف کی ضرورت ہوتی ہے فوراً مل جاتا ہے، اسی طرح ہر سوال کا جواب اس کے دماغ میں ہر وقت موجود رہتا تھا. حق گوئی کے حوالے سے کہ تہذیب الاخلاق کے جاری ہونے سے پہلے جو لوگ عام رائے کے خلاف کوئی بات کسی اخبار میں لکھنا چاہتے تھے اس میں کبھی اپنا نام ظاہر نہ کرتے تھے. سر سید نے تہذیب الاخلاق میں مضمون لکھنے کی یہ شرط قرار دی: جو لوگ اپنا نام پبلک پر، عوام پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے ان کا کوئی مضمون اس میں درج نہ ہوگا. چنانچہ رفتہ رفتہ لوگوں کی جھجک دور ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہر شخص اپنے نام سے کھلم کھلا اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا.
پھر اسی کے ساتھ ان کی بھائی سے محبت. بھائی کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے کو اس طرح پرورش کیا جیسے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں. باوجود اس کے کہ بھابھی زندہ تھی کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا, ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا, مدتوں اپنے ساتھ ایک پلنگ پر سلایا, ہر طرح سے اس کی دلداری اور دلجوئی کی. غدر میں جب سارا کنبہ دلی میں تھا, آپ بجنور میں تھے, اس وقت بھی بھتیجا ان کی جان کے ساتھ تھا. اور اسی طرح دلی کا ذکر آیا ایک پیراگراف میں, اس حوالے سے ہے کہ ایک جگہ سر سید لکھتے ہیں کہاں ہیں وہ دلی اور کہاں ہیں وہ دلی والے, جو نقش مٹ گیا اس کا اب کیا نام لینا, مرثیہ پڑھا کرو اور دلی والوں کو رویا کرو. فتح دلی کے بعد جب وہ میرٹھ سے اپنی خالہ ماں اور خالہ کی خبر لینے کو دلی پہنچے, انہوں نے تمام شہر کو بالکل ویران پایا, یہاں تک کہ جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پیاسوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی تو ایک سراہی پانی کے لیے بھی انہیں خود قلعے جانے پڑا. جس دوست یا عزیز کا حال دریافت کیا یا اس کو مقتول پایا یا جس قلعہ میں بادشاہوں کے عیش و عشرت کے سامان دیکھے تھے اس کے در و دیوار سے ان کے خون کی بو آتی دیکھی. دوستی کے حوالے سے ہے, سر سید اس قول پر پورا اترتے تھے کہ اگر ساری دنیا میں قبضہ ہو اور کوئی دوست نہ ہو تو وہ کم ہے, اور اگر ساری دنیا کے بدلے میں ایک دوست ہاتھ لگ جائے تو بہت ہے. باوجود اس کے کہ دن بھر میں ان کا کوئی ایک منٹ کام سے خالی نہ ہوتا تھا, ایسے شخص کو تنہائی زیادہ پسند ہونی چاہیے, جبکہ سر سید کا دل دوستوں سے کبھی نہ اکتاتا تھا. فیاضی کے حوالے سے ہے, سر سید 37 برس سرکاری ملازمت میں رہے. اس عرصے میں 100 روپے سے لے کر 800 روپے ماہوار تک تنخواہ پاتے رہے. جب تک سید محمود ہائی کورٹ کے جج رہے 1000 ماہوار باپ کو دیتے رہے. نوکری کے بعد آخر دم تک 600 روپے ماہوار پینشن کی آمدنی رہی, مگر کبھی ان کی آمدنی خرچ کے مطابق نہیں ہوئی. خصوصاً غدر کے بعد جبکہ مسلمان شرفاء کے بہت سے خاندان تباہ و برباد ہو گئے تھے, مراد آباد میں جو شکستہ حال مسلمان ان کے مکان کے برابر سے گزرتا اس کو خود بلا لیتے اور علیحدہ لے جا کر اس کا حال دریافت کرتے, اس طور پر اس کے ساتھ سلوک کرتے کہ کسی کو خبر نہ ہو, یعنی اس کی اس طرح سے مدد کرتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. غدر کے بعد ان کا یہ حال رہا کہ اپنی تنخواہ میں سے ضرورت کے اخراجات لے کر باقی روپیہ دلی تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہے نیک اور عاقل ماں کی تربیت. جن لوگوں نے سر سید کے واجب القتل ہونے کے فتوے حرمین میں جا کر لکھوائے, جنہوں نے اسے کافر اور ملحد اور دجال ٹھہرایا, جنہوں نے گمنام خطوں میں اس کو گالیاں لکھ کر بھیجی اور قتل کی دھمکیاں دی, ان کی نسبت انہوں نے کہا میں اپنے کسی بھائی سے کسی ہم جنس سے نہ دنیا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں نہ قیامت میں. میں اس رسول کی ذریت میں ہوں جو رحمت للعالمین ہے. میں اپنے دادا کی راہ پر چلوں گا اور تمام لوگوں کو جنہوں نے مجھے برا کہا, جنہوں نے مجھ پر الزام لگائے یا آئندہ لگائیں گے, سب کو معاف کرتا ہوں. ماں نے بیٹے کو کسی نوکر پر سختی یا بد زبانی نہیں کرنے دی, اور اگر کبھی کوئی ایسی حرکت ان سے ہو گئی تو ان کو ایسی سزا دی جو عمر بھر فراموش نہ ہو. ایک نوکر سے بدتمیزی کرنے کے جرم میں ان کو گھر سے نکال دیا گیا. کئی دن کے بعد جب انہوں نے نوکر سے معافی مانگی, نوکر سے اپنی خطا معاف کروائی, تب جا کر انہیں گھر میں آنے کی اجازت ملی. بے تعصبی کے حوالے سے ہے کہ ایک سال بقرعید کے موقع پر کالج کے چند طالب علموں نے شریک ہو کر ایک گائے قربانی کے لیے خرید لی. عین بقرعید کے دن نماز عید کے بعد سر سید کو خبر ہوئی کہ کالج میں گائے کی قربانی ہونے والی ہے. یہ سن کر فوراً گاڑی تیار کروائی, اپنی کوٹھی سے کالج تک آدمیوں کی دوڑ لگوا دی, یہاں تک کہ وہ گائے طالب علموں سے چھین کر اس کے مالک کو واپس کر دی. اب کوئی برائی نہیں ہے گائے کے ذبح کرنے میں, لیکن عزیز طلباء علی گڑھ کے اندر ہندو مسلم سب پڑھتے تھے, تو ہندو کیونکہ گائے کو مقدس سمجھتے ہیں, ان کی دل آزاری ہوتی, تو سر سید یہ نہیں چاہتے تھے. اور طالب علموں کی سخت ملامت کی گئی اور آئندہ کے لیے ممانعت کر دی گئی کہ کالج کے احاطے میں کبھی کوئی ایسا نہ کرنے پائے. دستگیری کے حوالے سے کہ وہ اکثر ایسی تنگی کی حالت میں کہ گھر میں خرچ کرنے کو ایک پیسہ نہ ہوتا تھا, اپنی ساری تنخواہ خزانے سے منگوا کر مدرسے کی ضرورتوں میں اٹھوا دیتے. جب تک مدرسے کا روپیہ وصول نہ ہوتا خود قرضہ لے کر گزارا کرتے. جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے پاس رہنے کو گھر تھا نہ مرنے کو, اور جب وہ مرا تو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے گھر سے ایک پیسہ نہ نکلا. اس سے زیادہ کوئی صوفی کوئی درویش دنیا سے بے تعلق ہو سکتا ہے؟ تو اس کتاب کے اندر الطاف حسین علی نے ایک طنزیہ جملہ لکھا, اور کیا ہم کو ان کی کروڑوں ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں میں کوئی ایسا کافر مل سکتا ہے؟
اب تشریح کے لیے چند حوالہ جات دیکھیں گے بیٹا. کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی تو یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے. حدیث مبارکہ ہے اگر کھانا پسند نہ ہو تو مت کھاؤ مگر اس میں سے عیب مت نکالو. وہ سخی جس کا اخلاق اچھا ہو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے. جس کی زبان سچ بولتی ہو اس کا ہر ایک عمل پاکیزہ ہوتا ہے. عظیم انسان جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں کرتے. اور اسی طرح ہے حق گوئی ڈر کی وجہ سے ترک کرنا مسلمان کا شیوا نہیں. حدیث مبارکہ ہے حب الوطنی ایمان کا حصہ ہے. شیخ سعدی کا قول ہے اعلیٰ اور صاف انسان کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. خوش اخلاقی اور خوش بیانی انسان کی شخصیت کو کامل بنا دیتے ہیں. ہر شخص کی قیمت اس کے نیک کام ہوتے ہیں. بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور ایک اور کوٹیشن ہے مصائب سے نہ گھبراؤ ستارے ہمیشہ تاریکی میں چمکتے ہیں. تو عزیز طلبہ یہ تو تھا ہمارا سبق نمبر 3. انشاءاللہ سبق نمبر 4 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.